مولا کائنات کھڑے ہوتے ہیں، سوال کرتے ہیں رسول اللہ اس مہینے میں بہترین عمل کیا ہے؟ دیکھیں سوال کرنے والا خود بہترین ہے، سوال بھی بہترین ہے۔ دیکھیں بہترین شخص بہترین ہی سوال کرتا ہے۔ تو فرمایا الورع عن محارم اللہ، کہ اس مہینے میں بہترین عمل یہ ہے کہ انسان گناہوں سے پرہیز کرے۔ یہ نہیں فرمایا نبی نے کہ بہترین عمل مثلا نماز پڑھیں، بہترین عمل قرآن کی تلاوت کریں، اگرچہ کہ اس مہینے میں بہار قرآن ہے، یہ مہینہ جس میں ایک آیت ایک قرآن مجید پڑھنے کے ثواب ہے، فقط ایک آیت کی تلاوت اس مہینے میں، اس کے باوجود نبی نے نہیں کہا کہ قرآن پڑھیں۔ الورع عن محارم اللہ، یعنی جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے جن چیزوں کو، اس سے پرہیز کر لینا ہی بہترین کام ہے۔ اس لیے کہ ماہ رمضان آ ہی رہا ہے کہ انسان کو پرہیزگار بنانے۔ دیکھیں نبی نے فرمایا کہ میری امت اگر دو چیزوں سے بچ گئی تو وہ نجات یافتہ ہے، جنت یقینی ہے۔ ایک اپنے زبان پہ کنٹرول اور دوسرے مال حرام سے بچ۔ اس لیے کہ فرمایا کہ اس مہینے میں کہ ہر لحظہ عبادت ہے سوائے اس کے کہ انسان غیبت نہ کرے۔ جیسے انسان غیبت کرتا ہے تمام فضیلتوں سے خارج، یعنی ماہ مبارک رمضان میں کہا گیا ہے کہ انسان اگر کچھ نہ بھی کریں، فقط خاموش رہیں، عبادت ہے، ہر لحظہ عبادت۔ نبی نے فرمایا میری امت کے اکثر لوگ زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، کہ زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، غیبت۔ ایک کنیز ماہ مبارک رمضان تھا، نبی کے مقابل میں وہ غیبت کر رہی تھی کسی کی، تو نبی نے فوری اس کے سامنے کھانا رکھ دیا، کھاؤ۔ اس نے کہا رسول اللہ میں روزہ ہوں۔ نبی نے کہا یہ کیسا روزہ کہ زبان سے اپنے ایک بھائی کا گوشت کھا رہی ہو؟ یا قرآن مجید میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ ایک مومن کی غیبت کرنا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے؟ قرآن میں سورہ حجرات میں اللہ نے ایسے ہی بیان کیا ہے کہ ماہ رمضان اسے فرمایا شیطان کو اللہ قید کر لیتا ہے، زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے شیطان۔ پھر سوال کیا گیا جب شیطان زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے تو پھر ہم گناہ کیسا کرتے ہیں؟ ہم سے گناہ کیوں ہوتا ہے؟ پھر کیوں ہم رمضان میں نہیں سدھرتے؟ اگرچہ کہ ساری دنیا کا یہ ریشیو ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں جرم کم ہو جاتا ہے، پھر یہ جرائم ہو کیوں رہے ہیں اگر شیطان قید ہو گیا ہے اپنی پوری فوج کے ساتھ؟ تو فرمایا اس لیے کہ شیطان نے ہمیں تربیت اتنی اچھی کی ہے، ٹریننگ اتنی اچھی دی ہے کہ وہ بڑے آرام کے ساتھ جاتا ہے سب سے خداحافظی کرتے ہوئے کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، ایک مہینے کے بعد ملوں گا، دیکھو جو چیز میں سکھایا ہے اسے چھوڑنا نہیں، غیبت نہیں چھوڑنا، تہمت نہیں چھوڑنا۔ ذرا گرام ایک غسالہ ایک مومنہ کو غسل دے رہی تھی، غسل دیتے دیتے جب اس کے ران پر اس نے ہاتھ رکھا اور رکھ کے کہا عورت ہے دنیا سے گزر گئی، میں جانتی ہوں یہ بد کردار تھی۔ جیسے ہی اس نے کہا اس کا ہاتھ اس کے ران سے چپک گیا۔ اب وہ لاکھ چھڑانے کی کوشش کرتی ہے اس مردے کے پیر سے اپنے ہاتھ کو، ایک مرتبہ اس کا ہاتھ چپک جاتا ہے، نکلتا ہی نہیں۔ علماء سے فتویٰ منگایا گیا کیا کیا جائے، ہاتھ چپک گیا ہے مردے کے پیر پہ۔ انہوں نے کہا کیا کیا جا سکتا ہے اگر اس طرح ہو گیا؟ یا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے یا پھر مردے کے جسم کی کھال کاٹ دی جائے۔ تو مردے کے جو وارثین تھے انہوں نے کہا کہ ہرگز ہم اجازت نہیں دیں گے، ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری زوجہ کی بدن کو نقصان پہنچے، تکلیف پہنچے، کیا کیا جائے؟ آخر کیا کیا جائے؟ ایک مرتبہ ایک عالم دین، ایک عارف سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جا کے اس خاتون سے پوچھو کہ اس نے کچھ کیا تھا کیا، اس نے کچھ کہا تھا؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے جب غسل دے رہی تھی تو میں نے کہا کہ یہ عورت بد کردار تھی۔ تو اس نے کہا تم اس بات پہ گواہ رکھتی ہو، شاہد ہے؟ اس نے کہا نہیں میں گواہ نہیں رکھتی، میں شاہد نہیں رکھتی، مگر میں یقین سے کہہ رہا ہوں یہ عورت بد کردار تھی۔ اس نے کہا نہیں، شریعت کا حکم ہے کہ جب تک گواہ نہیں ہے انسان زبان سے کوئی لفظ استعمال نہ کرے۔ تہمت کی سزا ہے 80 کوڑے لگانا، کہ اس پر 80 کوڑے لگائے جائیں، جب ہی اس کا ہاتھ اس کے بدن سے جدا ہوگا اسے 80 کوڑے لگائے گئے۔ جیسے 80 کوڑے لگائے گئے اس کا ہاتھ اس کے بدن سے جدا ہوا۔ جانے گرام کس قدر سخت ہے
انسان اپنی زبان پہ کنٹرول کرے، اپنے زبان پہ، اس زبان کے ذریعے انسان اپنے سارے اعمال کو برباد کر دیتا، سارے اعمال برباد۔ شیطان